الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المقدس على مقام آخر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا
أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ سے بیت المقدس مسجد اقصی کے حوالے سے اور یہود کی اسلام کے ساتھ دیرینہ پرانی دشمنی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج بھی اسی عنوان کے مزید کچھ پہلو آپ حضرات کے سامنے اجاگر کیے جائیں گے۔ مسجد اقصی بیت المقدس یہ حقیقتاً مسلمانوں کا ہی مذہبی اور مقدس مقام ہے، اور تقریباً 1.5 سال تک مدینہ منورہ میں اور 13 سال مکہ مکرمہ میں، تو تقریباً 14.5 سال حضور الاسلام کے اعلان نبوت کے بعد بھی یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جن انبیاء کرام کی وہاں بعثت ہوئی ان کا اور ان کے ماننے والوں کا قبلہ رہا، لیکن موجودہ یہودیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان انبیاء کی تعلیمات کا کچھ حصہ باقی ہے، نہ وہ ان کے متبعین ہیں اور نہ ہی ان کی تعلیمات ان کے پاس اب اس شکل میں باقی ہیں جس شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ اسے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، اور اس سے پہلے اگر اس کی تاریخ کو آپ دیکھیں، بنو اسرائیل کی جو تاریخ ہے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے، انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا نئے سرے سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل اس زبان میں اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے پھر ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ جو قرآن میں یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، یہ اولاد یعقوب علیہ السلام سے خطاب ہے۔ ان کا خاندان جو آگے چلا، ان کے 11 بیٹے تھے اور 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان 12 سے جو نسل چلی وہ ساری بنو اسرائیل کہلواتی ہے، اور ان کے بیٹوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اور اس کی مناسبت سے یہ پھر یہودی کہلاتے ہیں۔ بنو اسرائیل کا پس منظر یہ ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے، چونکہ ان کا لقب اسرائیل تھا، اس وجہ سے بنو اسرائیل کہلواتے ہیں، اور انہیں کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اس کی اولاد اور اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار یہ پھر سارے اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں۔ یہ ایک فرد کی طرف منسوب تھا اور بعد میں مستقل مذہب کی طرف منسوب ہو گئے۔ تو اس طرح یہ بنو اسرائیل اور یہودی کہلوانے کا پس منظر ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یہاں کیونکہ آباد ہوئے تھے اس جگہ پر، اور پھر ان کی آل اولاد یہی تھی ارض فلسطین میں، اور اسی جگہ پھر یوں ہوا کہ بنو اسرائیل یہاں پھیلے، اور ارض فلسطین اور گرد و نواح میں، مصر وغیرہ میں ان کی آبادی پھیل گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل میں تشریف لائے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، یہ سارے وہ اولاد یعقوب ہیں علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں جب تشریف لائے تو اس وقت فرعون جس کا نام ولید بن مسعد تھا، اس کی حکومت تھی، اور وہ قبطی خاندان سے تھا۔ قبطی خاندان ایک ظالم خاندان تھا، انہوں نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان سے کام لیتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ وہ یہ کرتے تھے کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ہماری باندیاں رہیں، اور مردوں کو قتل کرتے تھے، جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اس طرح کی غلامی بنو اسرائیل پر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بنو اسرائیل کو مہاجر بنا کر ارض فلسطین میں لایا۔ یہ جو مشہور قصہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پر ان کو لے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے پر اللہ نے 12 راستے بنائے، اور یہ سارے پار نکل گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ یہ سارے بنو اسرائیل تھے، اور وہ 12 قبیلے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھی، یہ سارے بنو اسرائیل تھے۔ یہ دریائے نیل سے پار آ کر وادی تیہ میں ارض فلسطین اور گرد و نواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قیادت میں اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور یہاں پر پھر ان کو حکومت ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی برسات کی۔ لیکن یہ یہودی روز اول سے بدفطرت قوم، انہوں نے نافرمانیاں کی، ناشکری کی، ان کے لیے من و سلوہ آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ کھا کھا کے سست ہو گئے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم تو زمینوں میں ہل چلائیں گے اور جناب ادھر گندم اگائیں گے اور دالیں اگائیں گے اور پیاز کھائیں گے اور تھوم کھائیں گے اور یہ چیزیں
چیزیں ہم کھائیں گے، ہمیں یہ آسمان سے اترا ہوا من و سلوہ نہیں چاہیے، تو اللہ نے وہ بند کر دیا۔ یہ اس کا ایک بہت طویل پس منظر ہے، اگر میں اس داستان پہ رہوں تو شاید یہ رمضان تک چلی جائے کہ بنو اسرائیل کی بڑی تفصیل قرآن میں آئی ہے، شاید سب سے زیادہ انہی کا ذکر قرآن میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ بڑی ناشکری اور عجیب و غریب عادات والی قوم ہے یہودی قوم، تو انہوں نے یہاں پر اللہ نے ان کو سلطنت عطا فرمائی، اور انہی میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے۔ یاد رکھنا ہمارے نزدیک یعنی اسلام کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور بادشاہ بھی ایسے کہ ان جیسی بادشاہی کسی کو نہیں ملی۔ ہواؤں پر بھی حکومت ہے، پہاڑوں پر بھی حکومت ہے، پرندوں پر بھی حکومت ہے، یہ بادشاہی نہ کسی کو ملی، نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ اور یہودیوں کے نزدیک یہ دونوں بادشاہ ہیں، پیغمبر نہیں ان کے نزدیک۔ وہ اپنی حکومت کا سنہری دور سمجھتے ہیں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا اس کو، ان کی وجہ سے ہمیں حکومت ملی، اور یہ بہت اچھے حکمران تھے، بادشاہ تھے، نبی نہیں مانتے وہ، لیکن مسلمانوں کے ہاں کیونکہ قرآن میں آیا ان کی نبوت کا تذکرہ ہے، ہمارے ہاں وہ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ تو یہ جو بیت المقدس ہے، اس کو یہود کی کتابوں میں ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا جنات کی مدد سے، کیونکہ جنات بھی ان کے تابع تھے، تو جنات کے تعاون سے یہ جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں یہ تعمیر ہوئی، اور اس طرح کے بڑے بڑے پتھر یہ انہوں نے اٹھا کے لگائے تھے، آج جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہیں پر وہ واقعہ پیش آیا کہ وہ نگرانی کرتے ہوئے لاٹھی پر تیل لگا کے کھڑے تھے اور پر وفات ہو گئی، اور جنات کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ کام کرتے رہے۔ جب لاٹھی کے نیچے سے دیمک نے کھایا اور سلیمان علیہ السلام گرے ہیں، تو اس وقت جنات نے کہا تھا کاش کہ ہم علم غیب جانتے تو اتنے وقت مشقت میں نہ پڑے گئے۔ یہ سارا اس کا پس منظر ہے۔ تو یہود کو پہلی حکومت ملی وہ یہ ہے، حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا دور ہے، اور اس دور میں یہ جس کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں وہ عبادت گاہ اور مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسے قبلہ انبیاء کہا جاتا ہے، وہ تعمیر کیا گیا۔ انہوں نے نافرمانیاں کی، وقت کے انبیاء اپنا وقت گزار کے دنیا سے چلے گئے اور یہود بگڑ گئے، تو اللہ نے انہیں سزا دی اور ایک ایرانی بادشاہ بخت نصر کو مسلط کیا، اس نے خوب قتل عام کیا ہے۔ یہ قرآن میں اس کے اشارے موجود ہیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ رب العالمین نے فرمایا ہمیں معلوم تھا کہ یہود 2 مرتبہ زمین میں سرکشی کریں گے، اور ہم بھی پھر 2 مرتبہ ہی ان کا علاج کریں گے۔ ایک مرتبہ بخت نصر آیا اور ان کو تہس نہس کر دیا، خود تباہ و برباد کیا، اور یہ جگہ ان سے چھین لی۔ بعد میں پھر ایک وقت آیا کہ ان کو پھر حکومت ملی، اور پھر کچھ وقت کے بعد ہوا یوں تھا کہ جب بخت نصر نے ان کو تہس نہس کیا تو اس نے تورات کو بھی جلا دیا، اور یہود کے بڑے بڑے رہنما بھی قتل کر دیے، تو آسمانی وہی جو ان کے پاس تورات کی صورت میں تھی اس کو زمین سے مٹا دیا گیا، اور انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی، تو پھر اللہ نے
ایک مرتبہ پھر ان پر رحم کیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو نبی بنا کر ان میں بھیجا، اور یہ ان کا معجزہ تھا کہ تورات ان کو من عن یاد تھی، انہوں نے پھر تورات کو نئے سرے سے لکھ کر اس مذہب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس لیے یہودیوں نے پھر یہ سرکشی کی کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب پھر ان پر عذاب آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک بادشاہ نے اس جگہ کو فتح کیا اور یہود کو بے دخل کر دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ بادشاہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، اور اس طرح پھر یہ ارض مقدس عیسائیوں کے قبضے میں آ گئی، یہود کے قبضے سے یہ نکل گئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ عیسائیوں کے پاس رہی، یہاں تک کہ جب سن 15 ہجری میں حضرت عمر نے وہاں تشریف لا کر اور ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں اس کو فتح کیا تو یہ عیسائیوں سے لیا تھا۔ یہود کا قبضہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہاں سے ٹوٹا تھا اور صدیوں تک دوبارہ اس کو نہیں ملے۔ اب یہ عیسائیوں کے پاس تھا، اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا سن 610 عیسوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، تو قانون یہ تھا کہ پہلے انبیاء کا جو قبلہ چل رہا ہوتا تھا، جب تک نئی وحی نہیں آتی تھی تو وہی قبلہ ہوتا تھا۔ تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، دیگر جو پیغمبر تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان سب کا قبلہ بیت المقدس تھا، کیونکہ یہ اسی علاقے میں آئے تھے، اور یہ وہی نبی ہیں۔ یہود جب نافرمانی پر اترتے تھے تو حضرت زکریا کو یہاں سے آرا مار کر 2 ٹکڑے انہوں نے کیا تھا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے ذبح کیا تھا۔ یہ قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ نافرمانی میں اس قدر آگے بڑھے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا۔ یہ قتل و قتال اور حق والوں کو مارنا یہود کی پرانی عادت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے عرض مقدس کو چھین لیا، اور اس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو چونکہ پہلے نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، تو مکی دور میں نمازیں فرض ہونے سے پہلے بھی جو نفلی عبادت ہوتی تھی وہ، اور نمازیں فرض ہونے کے بعد جو نمازیں پڑھی جاتی تھی وہ بھی، یہ بیت المقدس مکہ مکرمہ سے شمال مشرق کی طرف یہ اس کا رخ تھا۔ تو حضور علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ اس کی بھی تعمیل کی، اور جو قبلہ مرکزی قبلہ کعبہ تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل کیا، بلکہ اصل جو عالمی ہدایت کا مرکز ہے وہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا۔ اس کو سب سے پہلے جب اللہ نے دنیا کو بنایا تو اس جگہ پر کعبہ فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، پھر طوفان نوح میں وہ منہدم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تو یہ اصل جو عالمی قبلہ تھا وہ یہی تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مزاج کو سمجھتے تھے، اور آپ کی تمنا بھی یہی تھی کہ ہمارا قبلہ یہی بیت اللہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تو مکہ مکرمہ میں اس طرح رخ کر کے پڑھتے تھے کہ رخ ادھر بھی ہو جائے ادھر بھی ہو جائے۔ اور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے تو پھر ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو پھر حضور علیہ السلام 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ کاش قبلہ اللہ بدل دے اور بیت اللہ قبلہ ہو جائے۔ اور بار بار آپ علیہ السلام کا رخ مبارک آسمان کی طرف نگاہیں بلند ہوتی تھی، جس کو قرآن میں بیان کیا گیا۔
فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے محبوب، آپ کا رخ انور، آپ کا چہرہ مقدس جب بار بار آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے تو ہم عرشوں سے محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے تو ہماری محبت کی نگاہیں اسے دیکھا کرتی ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ کعبہ قبلہ ہو جائے. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرے محبوب، چونکہ ہمارا وعدہ یہ ہے آپ سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم نے تو آپ کو خوش کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے اپنا رخ مبارک اس قبلہ کی طرف پھیر دیجئے جسے آپ پسند کرتے ہیں. تو اس طرح 17 مہینوں کے بعد یہ قبلہ تبدیل ہو گیا کہ اب رخ بیت المقدس کی طرف نہیں، بیت اللہ کی طرف کرنا ہے. تو اس طرح مسلمانوں کا قبلہ پھر قیامت تک کے لیے بیت اللہ کو قرار دے دیا گیا. لیکن مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تقدیس، عظمت، عزت اسی طرح اسلام میں باقی رہی، بلکہ اللہ نے اس کی شان بیان کی قرآن میں. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مسجد اقصی کی شان تو بہت بڑی ہے، ہم نے مسجد اقصی کے گرد و نواح کو بھی برکتیں عطا فرمائی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سرزمین انبیاء ہے، جہاں ہزاروں نبی تشریف لائے ہیں. یہ مسجد اقصی اور گرد و نواح، یہ سرزمین فلسطین وہ مبارک خطہ ہے جس نے ہزاروں نبیوں کے قدم چومے ہیں. الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد و نواح کو بھی ہم نے برکت بنایا ہے. جس کی عام زمین بھی برکتوں والی ہے، وہاں مسجد کتنی برکتوں والی ہوگی. جہاں اللہ کے نبی نے قدم رکھے ہیں، ایک نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے اور اللہ کی تجلی آئی، اس کے لیے قرآن کہتا ہے فی البقعۃ المبارکہ، وہ زمین کا بابرکت ٹکڑا ہے جہاں میرے کلیم موسیٰ کے قدم آئے ہیں. جہاں ایک نبی قدم رکھے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے. جہاں ہزاروں نبیوں کے مبارک پاؤں آئے ہیں وہ کتنی بابرکت ہوگی. فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی سرزمین تو برکتوں کا سرچشمہ ہے ہی ہے، ہم نے تو اس کے گرد و نواح کو بھی برکتوں سے معمور کر دیا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور ہم نے اس جگہ پر اپنی قدرت کی نشانیاں اور براہین رکھے ہیں. جو بھی خوش نصیب وہاں جائے گا اسے میری قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. ہم نے اپنے محبوب کو بھی
معراج کے سفر میں اس سرزمین سے گزارا ہے تاکہ میرے محبوب بھی میری قدرت کے بڑے بڑے برہان دیکھ لے، بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لے کہ سرزمین انبیاء ہے، اور یہی وہ سرزمین انبیاء ہے۔ پوری کائنات میں، پوری زمین پر اسی جگہ کو یہ شرف ملا ہے کہ اس نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے قدم چومے ہیں۔ کسی جگہ پر ایک نبی تشریف لائے، کسی جگہ پر 2 آئے، کسی جگہ پر 3 نبی تشریف لائے، لیکن سرزمین فلسطین وہ خوش قسمت سرزمین ہے جس جگہ پر سارے نبی اکٹھے ہو کر تشریف لے آئے۔ یہ معراج کی رات ہے، میرے آقا کا براق مکہ مکرمہ سے پرواز کرتا ہے، اور یوں اس شان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا انا بین النائم والیقظہ، میں کچی نیند میں تھا کہ جبرائیل امین نے جگایا۔ اور کس طرح جگایا؟ یوں نہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو جگاتے ہیں، اٹھیے جی، ایسے نہیں جگایا۔ گو جبرائیل امین سارے نوریوں کے سردار ہیں، لیکن آج جنہیں جگانے آئے ہیں یہ ساری کائنات کے سردار ہیں۔ گو کہ جبرائیل امین کی عظمت یہ ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اس کی امانت و دیانت و قوت کی اللہ خود گواہی دیتا ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین۔ جبرائیل امین کی امانت و دیانت کی عرشوں سے گواہی اتری ہے، بڑا عظیم الشان اور بڑا طاقتور اور امانت دار فرشتہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی شان یہ ہے کہ سارے نوریوں کا سردار بھی محمد الرسول اللہ کا نوکر اور غلام نظر آتا ہے۔ یہ حاضر ہو گئے ہیں، ادھر آمنہ کے لال محو آرام ہے، عرض کی الہ العالمین آپ کے محبوب سو رہے ہیں، مقام ادب ہے، اب جگانا بھی ہے، جگانا بھی یوں ہے کہ آمنہ کے لال ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ کیسے جگاؤں؟ کہا گیا جبرائیل تیرے نورانی لب کس لیے ہیں، ذرا رکھنا ان کے پاؤں پہ، میرے نبی کے پاؤں کو مس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ نوریوں کا سردار بھی یہاں بادب نظر آتا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ جہاں جبرائیل امین کی شان کی انتہا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے پاؤں۔ یہ شان کا اتنا فرق ہے، جہاں جبرائیل کا سر ہے وہاں حضور کے پاؤں ہیں، جہاں جبرائیل کی شان ختم ہو جاتی ہے وہاں نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس نے لب رکھ دی اور میرے آقا بیدار ہو گئے۔ شاعروں کا بھی عجیب مزاج ہوتا ہے، کسی شاعر نے تصور کی دنیا میں حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ حضور کے پاؤں چومے مزہ آیا، تو پھر تصور کی دنیا میں خود ہی جواب دیا حضور کی عظمت شان منقبت کو دیکھ کر کے جبرائیل امین نے کہا میں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے، جنت کی بہاروں کو، پھولوں کو اور سبزوں کو، اور جناب جنت کے لشکاروں کو دیکھا ہے، لیکن میرا تصور یہ ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ یہ شان عجیب ہے، اس شان سے میرے آقا کی سواری روانہ ہوئی، اور طویل داستان ہے۔
چلتے ہوئے مسجد اقصی پہنچی ہے. یہ شام کی فلسطین کی سرزمین پر مسجد اقصی پہنچی ہے اور ادھر عجیب منظر دیکھا ہے. جو ہی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے تو دیکھا جناب آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی حاضر. میرے آقا حضور ہیں، سارے حاضر ہیں. میرے آقا حضور ہیں، سارے پیغمبر حاضر ہیں. میرے آقا حضور ہیں، مقتدا بن کر، امام بن کر، سربراہ بن کر تشریف لے گئے. جناب جبرائیل امین نے میرے آقا کا ہاتھ مبارک پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا. سارے نبی پیچھے ہو گئے. یہ مسجد اقصی کی سرزمین ہے جس نے سارے نبیوں کے پہلے پاؤں کے بوسے لیے، پھر سارے نبیوں کی پیشانیاں چومی ہیں. یہاں سارے نبی تشریف لائے ہیں. یہ جگہ کتنی مبارک ہے. پھر قرآن کیوں نہ کہے الذی بارکنا، یہ وہ جگہ ہے جس پر ہم نے برکتوں کی برسات کر دی. یہ وہ مقدس سرزمین جہاں برکتوں کی بارش، رحمتوں کی بارش اور سارے نبیوں کا نزول ہے اور سارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں حضور کی امامت و قیادت میں. یہ شان کائنات میں کسی اور جگہ کو ملی نہیں ہے. پھر اسی جگہ سے یہاں آپ نے شاید وہ تصویروں میں دیکھا ہوگا جو ایک گنبد سا نظر آتا ہے، اس کے نیچے ایک چٹان ہے اور وہی دراصل قبلہ تھا. اس چٹان کے اوپر سے پھر میرے آقا آسمانی سفر میں روانہ ہوئے. تو یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں سارے نبی تشریف لائے. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ مسلمانوں کی جاگیر ہے، یہود کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ وہ تو ساری آسمانی تعلیمات کو چھوڑ کے کوئی نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے عمل میں. تو اس جگہ کو عیسائیوں سے لیا سن 15 ہجری میں حضرت عمر نے، اور وہ اس شان سے لیا. وہ واقعہ تو مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہے کہ حضرت عمر جب وہاں پہنچے تھے تو سواری ایک تھی، سوار دو تھے. اور جب بیت المقدس اور سرزمین فلسطین پر پہنچے تو سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، حضرت عمر کے ہاتھ میں مہار تھی. اسی لیے وہ کسی نے کہا نا فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل، سواری پر غلام آیا. یہ اسلام کی شان ہے. تو یہاں پھر عیسائیوں سے مسلمانوں نے اس کو جب لیا تھا سن 15 ہجری میں تو ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا جس میں دیگر شرائط کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ہم بغیر جنگ کے اس کی چابیاں آپ کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ یہاں یہ جگہ آپ یہودیوں کو نہیں دیں گے. اس معاہدے پر امیر الامت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے بھی دستخط تھے اور جناب خالد ابن ولید سیف اللہ اور اسلام کے بہت بڑے جرنیل، ان کے بھی دستخط، اور جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اعلم من امتی حلالا و حراما، میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے جناب معاذ ابن جبل، ان کے بھی دستخط. اور خود امیر المومنین مراد پیغمبر داماد حیدر جناب عمر ابن خطاب کے بھی دستخط تھے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور یہود کو نہیں دیں گے. تو انہوں نے اس طرح مسلمانوں کے حوالے کیا. اور سن 15 ہجری سے لے کر 1908 تک مسلمان حکمرانوں نے اس معاہدے کی پاسداری کی. یہاں پر حکومتیں آتی رہی. خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ آئے، ان کے بعد بنو عباس آئے، اور پھر ان سے حکومت لی ترکوں نے، اور خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی تو انہوں نے حرمین کی بھی
اور اس جگہ کی بھی خوب پاسبانی کی اور معاہدے کی خوب پاسداری کی۔ سلطان عبد الحمید ثانی، یہ جو ترک بادشاہ تھا خلافت عثمانیہ کا، اس کے پاس 1902 میں یہود کا ایک وفد آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی۔ یہ اس طرح کمزور ہوئی تھی کہ خلافت عثمانیہ کا ایک وقت تھا کہ وسطی یورپ تک ان کی فتوحات پہنچ چکی تھی۔ جو سلطان بایزید بلطرف تھا وہ بجلی کی طرح فتوحات کرتا جا رہا تھا اور وسطی یورپ تک پہنچ چکا تھا۔ تو پیچھے سے یہاں ایشیا سے ایک بدبخت حکمران کھڑا ہوا تھا جس نے پیچھے سے ان پر حملہ کیا، اور یہ پیچھے دفاع کے لیے لوٹے تو ادھر سے یورپی طاقتوں نے ان پر حملہ کیا، اور اس طرح کر کے ترکوں کی جو حکومت تھی اس کو کمزور کرنا شروع کیا، اور ایک ایک کر کے علاقے سے جاتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ خلافت عثمانیہ انتہائی مقروض ہو گئی، اور یہود سے اور یورپی طاقتوں سے انہوں نے قرضے لے لے کر حکومت چلانا شروع کی، لیکن حرمین کی اور بیت المقدس کی پاسبانی پوری طرح کی۔ تو 1902 میں جبکہ خلافت عثمانیہ انتہائی کمزور، کہتے ہیں یورپ کا مرد بیمار، یہ اس طرح ہو چکی تھی اور انتہائی معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ تو اس وقت یہودیوں کا ایک وفد آیا، سلطان عبد الحمید ثانی سے آ کے ملے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اگر آپ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کے لیے کچھ زمین دے دیں تو ہم آپ کا سارا قرضہ بھی اتار دیں گے، اور 10 سال تک آپ کو حکومت چلانے کے لیے جتنا پیسہ چاہیے سب دیں گے۔ سلطان عبد الحمید ثانی فوراً غصے میں آ گیا اور ان کو کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں حضرت عمر کے معاہدے کو توڑنے والا پہلا مسلمان بنوں؟ یہ نہیں ہوگا۔ ان کو جب اٹھایا تو ان کا جو سربراہ تھا اس وقت کا، انہوں نے کہا آپ نے ہمیں ذلت کے ساتھ یہاں سے اٹھایا ہے اور ہم اس کا انتقام لیں گے، ہم خوب سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اور ٹھیک 6 سال کے بعد سلطان عبد الحمید ثانی کو معزول کرنے والا جو پروانہ لایا تھا، جو وہ دستاویز لایا تھا جس میں یہ تھا کہ آپ عہدے سے معزول ہیں، وہ وہی شخص تھا جو اس پہلے وفد کا سربراہ تھا، یہودی تھا۔ 6 سال کے بعد اس کو معزول کر کے قید میں ڈالا، اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے بے غیرتی کر کے یہ فلسطین میں یہود کو آباد ہونے کی اجازت دی۔ اور مسلمانوں نے تو اولاً کوشش کی کہ یہودیوں کو جگہ نہ بیچے، لیکن انہوں نے عیسائیوں سے خریدی اور مارکیٹ ویلیو سے 4 گنا زیادہ لگا کر یہاں پر یہ جگہ خریدی، اور اس طرح یہود کی آبادی کا وہاں آغاز ہوا۔ سلطان عبد الحمید ثانی کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور بعد والوں نے 1908 کے بعد سے لے کر 1918 تک یہ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی آبادی 6% ہو گئی۔ اور جو پہلی جنگ عظیم تھی اس میں خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور ان کو شکست ہوئی تھی، تو اس کے نتیجے میں یورپی طاقتوں نے اس جگہ کو ٹکڑے کر دیا، کوئی لبنان بن گیا اور کچھ اردن بن گیا اور کچھ جناب ایران کو تو حصوں میں تقسیم کر دیا، اس طرح کر کے اس جگہ کے ٹکڑے کر دیے انہوں نے تاکہ کسی طرح یہ متحد نہ ہو سکے، اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بچاتے رہے، اس طرح ہوتے رہے۔ تو اس طرح وہ ان کو بھی کمزور کر دیا، اور یہودی یہاں آباد ہوئے، 6% ان کی آبادی تھی، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں علیحدہ ایک وطن بنا کے دیا جائے جس میں ہم مذہبی طور پر آزاد ہوں۔ تو اس طرح کی کوششوں کے نتیجے میں پھر اسرائیل وجود میں آیا، اور یہ یاد رکھنا جو شخص سلطان عبد الحمید ثانی کے پاس آیا تھا اس وفد کا سربراہ بن کر، وہی شخص تھا جو آیا تھا پھر ان کی معزولی کا آرڈر لے کر
اور جب اس جگہ پر اسرائیل کا قیام ہوا تو وہی شخص تھا یہودی جو اسرائیل کا پہلا صدر بنا، اس کا نام تھا ڈاکٹر ہرزل۔ وہ اس طرح کا متعصب اور سازشی یہودی تھا جس نے اتنی بڑی سازش کی کہ مسلمانوں کی حکومت کو بھی توڑ دیا اور وہاں پر ایک علیحدہ سے خالص یہودی ریاست کا قیام بھی وجود میں آیا ان کی سازشوں کے نتیجے میں، اور اس ناجائز ریاست کا ناجائز صدر جو پہلا بنا یہ وہی بندہ تھا۔ یہ پوری اس کی تاریخ ہے۔ اور پھر انہوں نے معاہدے کیے اور ایسے ایسے لوگوں کو لایا، فلسطین کے صدور جو بنتے رہے، ایسے ایسے لوگ بنے جن کی شکل مسلمانوں والی تھی اور اصل کچھ اور تھا۔ یہ موجودہ صدر ہے، یہ محمود عباس، یہ بہائی ہے۔ بہائی اس طرح ایک کافر فرقہ ہے جس طرح قادیانی کافر فرقہ ہے۔ تو وہ کیا مسلمانوں کی حمایت کرے گا جس کا اپنا اسلام سے تعلق کوئی نہیں؟ اور یہ اوپر ان کے جس کو کہتے ہیں نا ٹاؤٹ، انہوں نے اپنے ٹاؤٹ بٹھائے یہاں پر، اور ان کی آشیرواد پر ان کے زیر سایہ پھر وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے اور کر رہے۔ اس طرح کر کے یہود نے سازشیں کی اور مسلمان حکمرانوں نے عیاشی میں پڑھ کر اور غیرت کا دامن چھوڑ کر ان کا ساتھ دینا شروع کیا، اور جو مسلم ملک کہیں ان کو آنکھیں دکھاتا تھا تو اس کو انہوں نے معاشی طور پر بدحال کیا، قرضوں کے بوجھ کے نیچے جکڑا دبایا تاکہ یہ بھی ہماری طرف میلی نظر سے نگاہیں نہ اٹھا سکے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، الحمدللہ دنیا کی بہترین فوج ہے، اور ہم الحمدللہ اتنی طاقت بھی ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں قرضوں کے نیچے اتنا دبایا کہ ہم آنکھیں نہیں اٹھا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا شاہین آ رہا ہے اسرائیل کی طرف، کیوں؟ ہم نے تو ان کے اربوں ڈالر دینے۔ IMF کون ہے؟ یہودی نمائندہ ادارہ ہے، اور اس نے ہمیں دبا رکھا ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے کہ یہ کرو ورنہ ہم بند کر رہے ہیں امداد۔ یہ پوری دجال کی راہ ہموار کرنے کا پورا ایک پلان ہے۔ جب دجال آئے گا تو مسلمان بدحال ہوں گے، اور وہ دجال اور اس کے پیروکار خوشحال ہوں گے۔ یہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ریاست اسرائیل کا قیام باقاعدہ دجالی مرکز کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہوا ہے۔ اسلام دشمنی آشکارا ہو رہی ہے اسرائیل کے قیام سے، اور جو اسرائیل کا نقشہ ہے نا ان کے پاس، جو ان کی پارلیمنٹ میں لگا ہوا ہے، اس میں سارا شام، سارا اردن، اور یہ مصر کا صحرائے سینا اور دریائے نیل کا کچھ حصہ، تقریباً مصر کا تہائی حصہ، اور آدھا سعودیہ جس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے، اس سب کو وہ اسرائیل سمجھتے ہیں، اور ان کا پلان یہ ہے کہ ہم اس سب کو حاصل کر کے اس پر یہودی حکومت کا قیام کریں گے۔ یہ ان کے خطرناک عزائم ہیں۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں نا مسئلہ فلسطین کا حل دو ریاستی پالیسی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا جائز وجود بھی تسلیم کر لیا جائے اور فلسطین کو الگ سے تسلیم کر لیجیے، انتہائی مرعوب ہو کر ان سے اور ڈر کر اور تھک کر یہ ایک بیان دے دیا جاتا ہے۔ وگرنہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اسرائیل کے عزائم اسلام دشمنی پر مبنی ہے، اور اس کا وجود دنیا کے اندر ناجائز ریاست کے طور پر ہے، اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا اسلام کا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہود کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، قرآن کا اعلان ہے۔ ان سے جتنی مرضی دوستیاں لگاؤ اور تعاون کرو اور جناب ان کے لیے نرم ہو جاؤ، قرآن کا اعلان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم
جاءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فرمایا یہودی اور عیسائی ان سے دوستیوں کے ہاتھ مت بڑھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یہ قرآن کا واضح اعلان ہے اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ, وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. بعضهم اولیاء بعض, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, تمہارے دشمن. ان سے دوستیوں کے ہاتھ مت بڑھاؤ وگرنہ انجام کیا ہوگا؟ تم ان سے دوستی لگاؤ گے, وہ نت نئی ڈیمانڈ کریں گے اور اس وقت تک ان کی ڈیمانڈوں کی انتہا نہیں ہوگی جب تک تم اسلام چھوڑ کر ان کے دین میں نہیں جاؤ گے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنا مذہب چھوڑو. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا, تم کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ان کے پاس تو نہ تورات ہے نہ انجیل ہے, بس شکل ہے اور نام ہے. آسمانی تعلیمات ان کے پاس تو ہیں ہی نہیں. الحمدللہ ہمارے پاس تو اصلی شکل میں موجود ہے, اور ہمارا اعلان ہے قیامت کی صبح تک ہمارے قرآن کی ایک زبر زیر اور نقطے میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی. تو ہم کیوں چھوڑیں؟ وہ کہتے ہیں ہم چھوڑ چکے, تم بھی چھوڑ دو. یہ جو کچھ یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں نا, یہ ان کے مذہب میں بھی یہ نہیں تھا کہ کپڑے اتار کے باہر آ جاؤ. یہ جو فحاشی اور یعنی ہے, یہ ان کی آسمانی تعلیمات میں یہ نہیں تھا. وہ اپنی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم چھوڑ چکے ہیں, تم کیوں پکڑے ہوئے؟ اس لیے آئے دن نئی نئی سازشیں کرتے ہیں اور ہمارے حکمرانوں سے نئی نئی ڈیمانڈیں کرتے ہیں. عورت کو آزادی دو, آئے دن پیٹتے رہتے ہیں کہ طالبان عورتوں کو آزادی نہیں دے رہے. یہ پردے کو کیوں لازم کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے لاجک یہی ہے کہ یہ اپنا مذہب چھوڑ دیں, اور قرآن کا اعلان ہے کہ یہ اس وقت تک ان کی ڈیمانڈوں کی انتہا نہیں ہوگی جب تک مسلمان مرتد نہیں ہوگے. اس لیے ہمیں ان سے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا. یہ کہتے ہیں نا عالمی برادری, عالمی برادری نہیں, عالم کفر. امریکہ, برطانیہ, فرانس, یہ عالمی برادری نہیں ہے. مسلمان کی برادری کافر نہیں ہوتا, مسلمان کا برادر مسلمان ہوتا ہے. تو یہ عالم کفر, ان سے دوستیوں کے ہاتھ. اور ہم کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بھکاری ہیں. ہم حکومتی سطح پر کیونکہ ہم نے ہم سے بھیک مانگنی ہوتی ہے تو ہم پھر سلوٹ مارتے ہیں. یہ مجبوری ہے, معاشی طور پر بدحال کر دیا گیا, اور طاقتور ہونے کے باوجود ہمیں کمزوری دکھانا پڑتی ہے. وہ تو بہرحال اوپر کی باتیں, حکمرانوں کی باتیں ہیں. عام مسلمان کیا کرے؟ میں نے گزشتہ جو میں بھی عرض کیا تھا, فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعائیں تو کر دیا کریں, اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر دیں, اور اپنے دین کو رواج دیں. اپنے اعمال میں, اخلاق میں, وساقتہ میں اسلامی قدریں استوار کریں. ہمارا مسلمان بھی ان جیسی عادات اپنا کر سمجھتا ہے کہ میں ترقی کر گیا. یہ ترقی نہیں کرتا. یہ میں غیر پارلیمانی لفظ کہہ دیتا ہوں, ترقی نہیں کرتا. یہود و نصارہ کی عادات کو اپنا کے ترک جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے. مسلمان کا حسن اور مسلمان کی طہارت اور مسلمان کی صفائی اور مسلمان کی دنیا اور آخرت کی بلندی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں اور ان کے طریقوں سے وابستہ ہے. ہمیں ادھر ہی جانا ہوگا, تب دنیا اور آخرت بہتر بنے گی. بہرحال ایک دو اعلان ہے. ایک تو یہ کہ انشاءاللہ رائے کا سالانہ اجتماع آ رہا ہے, 3 تاریخ سے شروع ہے, اگلے مہینے کی 3 تاریخ سے شروع ہے. اس کے لیے بھی تیاری فرمائیں. میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے, اور ارادہ بھی وہ والا نہیں ہے جو آپ تبلیغی جماعت والے بیچاروں کو ذرا ٹالنے کے لیے کرتے ہیں. اس کا ثواب نہیں ملتا, یاد رکھنا. اگر دل میں ارادہ ہو کہ حقیقتاً جائیں گے, پھر زبان سے اظہار ہو تو اس پر نیکی ملتی. جب دل میں ارادہ ہو کہ نہیں جائیں گے لیکن اب کیا کریں, جان نہیں چھوڑ رہے تو کہہ دیں, تو اس پر ثواب نہیں ملتا, گناہ بھی ملتا ہے صاحب. تو یہ ارادہ ٹھیک کیا کریں. تو میرا انشاءاللہ پورا ارادہ ہے
کہ انشاءاللہ 4 تاریخ والا جمعہ پڑھا کے یہاں سے سیدھا رائے جائیں گے. تو آپ بھی یہ ارادے فرمائیں انشاءاللہ. میں اس کی مزید تفصیل آئندہ جمعے میں بھی عرض کروں گا. ایک اور بھی اعلان ہے، مفتی جاوید صاحب کے مدرسے میں ابو ذر غفاری میں کل ایک دستار فضیلت کا پروگرام ہو رہا ہے. بچوں کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ مکمل کیا. اس میں مولانا عبد الرحمن نظام صاحب اور مولانا عبد الشکور شاکر صاحب تشریف لا رہے ہیں. کل ہفتے کو انشاءاللہ مغرب کے بعد یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیں اور اہل فلسطین کے لیے اور دنیا بھر کے تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا استغفار کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اعمال کی پابندی کریں اور دین اسلام کو نافذ کرنے کی اور اسے پھیلانے کی پوری اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں. اس وقت ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، راہیں بند ہیں اور ہم اس وقت کمزوروں والے احکام میں ہیں. تو یہ جو کام ہم کر سکتے ہیں یہ کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم مظلوموں کی مدد فرمائے اور ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Pause record.